رہے باہر مت جائے۔ حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شفاعت میں، فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب راتوں کو چلتے تھے تو بغیر چپل اور جوتے کے چلتے تھے، تو ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ میرے بھائی آپ مدینہ شریف میں چپل اور جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ چپل اور جوتے راتوں کو اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل اور جوتے کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو۔ آپ نے پوچھا تھا یہ تعلیم کس کی ہے؟ تو رو کے بولے یہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ تعلیم عطا فرمائی۔ معافی چاہتا ہوں، مسلمانوں کے بچے بائک سے بلٹ سے چلتے ہیں تو سیلنسر نکال دیتے ہیں اور پٹ 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 کی آوازیں آتی ہیں۔ ان بچوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم جن گلیوں سے اتنی تیز آوازوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، انہی گلیوں کے کسی چھوٹے سے مکان میں کوئی بزرگ، کوئی بوڑھا باپ جیسا انسان ایک ہاتھ میں گلاس ایک ہاتھ میں دوا لے کے بیٹھا ہوگا، اور ہماری بائک کی تیز آواز سے اس کے ہاتھوں سے گلاس کا پانی اور دوائیں گر جاتی ہیں۔ کچھ ایسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچے کو تسلی دیتی ہیں، لیکن ہماری بے ہنگم بائک کی آوازوں سے ان کی گود کے بچے زمین پر گر جایا کرتے ہیں۔ خبردار، وعدہ کرو کسی کو تکلیف دے کے نسلوں کو خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کو قرآن شریف کی عظمت اور اہمیت اور اس کی افادیت پر کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں تو بیٹھیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ جو لوگ کھڑے ہیں میں ان کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بہت لوگ مؤدب بھی حضور کی مجلس میں کھڑے رہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ دیر تک بیٹھے رہیں اس انتظار میں کہ جگہ کی قلت ہے، تو لوگ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ سمجھیں گے پوری دنیا کے برہنہ جسموں کو لباس عطا کرنے والے جھارکھنڈ کے لوگ ہی اپنی مجلسوں میں سامعین کی کثرت کے اہتمام کے لیے وہ اپنے دلوں کا کارپیٹ نہیں بچھا سکتے۔ تو ایک قسم کا یہ جو ہے نا الزام لگ جائے گا آپ کی زمین کے لیے، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں اگر زحمت ہو تو تھوڑا سا جو بہت پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں۔ میں بہت کم اتنے لمبے سفر کے لیے نکلتا ہوں، آیا ہوں تو ان بزرگوں کی زیارت کے لیے مولانا عبدالمبین صاحب تشریف فرما ہے، میرے بڑے پرانے کرم فرما ہے، جتنے مشائخ ہیں علماء کرام ہیں، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ اور قرآن شریف ہے کہ بڑی آیتیں ہیں، قرآن کی عظمت اور اس کی افادیت پر بات کرنے کی خواہش ہے۔ اب میں ایک ہفتہ پہلے آیا تھا اسی علاقے میں، تو اسی ٹاپک پر میں نے بات کی تھی۔ معلوم ہے کہ قرآن جس کو ہم نے اپنے گھر میں جزدان میں 30 سال کا پھٹا ہوا جزدان ہے، اسی میں لپٹا ہوا قرآن ہے۔ ہر سال ہمارے گھروں میں ٹی وی کے پردے بدل جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں فریج کے پردے بدل جاتے ہیں، کھڑکیوں کے پردے بدل جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ وہ پرانا جزدان جو 30 سال پہلے ہماری ماں لے کے آئی تھی، ابھی تک اسی میں اس کی بوسیدگی میں قرآن لپٹا ہوا۔ چھپکلی نے اس کے اوپر بیٹ کر دیے ہیں، اگر وہ مسجد میں رکھا ہوا ہے تو وہاں بھی صفائی نہیں ہے۔ پورے ملک کا عالم یہ ہے وہاں بھی قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ معلوم ہے آپ کو 1959 اور 60 میں 1959 اور 60 میں کوئی ہنگامہ نہ کیجیے گا، محبت سے سن لیں میری گفتگو۔ چاند پر سب سے پہلے جانے والے شخص کا نام تھا نیل آرمی اسٹرانگ، کہ امریکہ کرنے والا تھا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ نیل آرمی اسٹرانگ چاند پر سب سے پہلے 1959 اور 60 میں گیا تھا، تقریباً آج سے 65 سال پہلے۔ اور ایک دن عصر کی نماز کے بعد، وہ کرسچن تھا، عصر کی نماز کے بعد امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے کیلیفورنیا، اور اسی نام سے ایک اسٹیٹ بھی ہے، بہار، اتر پردیش، جھارکھنڈ، بنگال، ایسے اسی نام سے اسٹیٹ بھی ہے۔ وہیں پر یہ نیل آرمی اسٹرانگ ٹہل رہا تھا اپنی گاڑی سے، ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، تو اچانک کسی چھوٹی سی مسجد سے اذان کی آواز ہے۔ تو نیل آرمی اسٹرانگ نے اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، گاڑی روکو۔ جب گاڑی روک دی گئی تو اس نے ڈرائیور سے پوچھا بتاؤ یہ آواز کیسی ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا باس یہ اسلام دھرم کے فالوور ہیں، یہ پریئر عبادت سے پہلے نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس لیے ان آوازوں کو اذان کہا جاتا ہے اور آوازوں پر لبیک کہنے والوں کو نمازی کہا جاتا ہے۔ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ نیل آرمی اسٹرانگ 65 سال پہلے سب سے پہلے چاند پر جانے والا شخص اپنا داہنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارتا اور معلوم کیا کہتا ہے؟ تعجب ہے آئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس رب کی عظمت کی قسم میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے، یہی آواز
جو ابھی بلند ہوئی ہے مسجد سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز میں نے چاند پر سنی ہے۔ پھر اس سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں نیل آرمنگ اسٹرانگ سے کہ تم سے پہلے 17 لوگوں نے 17 لوگوں نے کوشش کی تھی چاند پر جانے کی اور نہیں جا پائے، تم کیسے چلے گئے؟ صاحبوں تمہارے گھر کی باتیں کرتا ہوں، گھر میں رکھے ہوئے اس اخبار کی نہیں، جرائم خاتون مشرق کی نہیں بات کرتا، انقلاب اور سہارا کی بات نہیں کرتا، اس قرآن کی بات کرتا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن ایک بات یاد کر لو، قرآن سیف تو ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارا ذہن عیش و عشرت کی طرف مائل ہے۔ تو پھر یہ قرآن پڑھنا چھونا جو ثوابات کے کام ہے وہ کیسے ہے؟ تو قرآن نے ایک خوبصورت شرط لگائی ہے، لاکھ پڑھتے رہو قرآن فائدہ کچھ نہیں ہوگا، یہ قرآن ان کے لیے سود مند ہے، ھدی للمتقین، جو پرہیزگار ہیں قرآن ان کو شوٹ کرتا ہے۔ سمجھے؟ یہ نہیں کہ زبانوں سے جھوٹ بولو اور پھر قرآن پڑھو، نا 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 نا، وہ خواجہ نظامی امنی کا جو قول ہے وہ انہی بزرگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کا دل مسلمان تھا، ہمارے لباس مسلمان ہے، یہ فرق ہے۔ معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ پوچھا گیا کہ 17 مرتبہ لوگوں نے کوشش کی تھی چاند پر جانے کی اور جا نہیں پائے، تم کیسے چلے گئے؟ تو نیل آرمنگ اسٹرانگ کہتا ہے قرآن پڑھ کے گیا ہوں۔ ذرا محبت سے بولے، سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نیل آرمنگ اسٹرانگ کہتا ہے میں قرآن پڑھ کے گیا ہوں۔ کہا قرآن میں کیسے چاند پر جانے کا راستہ لکھا تھا؟ کہا جب میں نے یہ تفتیش کی اور اس پر ریسرچ ہوا کہ مسلمانوں کے نبی آسمان پر کیسے گئے، تو ایک راستے کا انتخاب ہوا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو میں نے بھی اڑان بھری اپنے ملک سے اور اوپر جا کر کے اس راستے میں جوائن ہو گیا جس راستے سے مسلمانوں کے نبی بیت المقدس سے براق پر بیٹھ کے آسمان کی طرف گئے تھے۔ پھر نیل آرمنگ اسٹرانگ کہتا ہے خدا کی قسم جب میں اس راستے سے جوائنٹ ہوا تو بہت جلدی میں چاند پر پہنچ گیا۔ سوچنے کی بات، یہ قرآن وہ ہے جس قرآن کو ہم نے اپنے گھر میں ایسے باندھ کر کے رکھا ہے کہ وہ نکلنے نہ پائے۔ افسوس یہ ہے کہ مسجد سے مائک ہارن غائب ہو جاتے ہیں، مسجد سے کہ استنجا خانے سے لوٹے بھی غائب ہو جاتے ہیں، ان کے وجود کے لیے خطرہ ہے، اسی لیے اب وہ زنجیروں میں بندھے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کبھی اتر پردیش اور بہار اور جھارکھنڈ میں کبھی سنا آپ نے کہ کسی مسجد سے قرآن غائب ہوا ہے، کسی مسجد سے رحل غائب ہو چکی ہو، کسی مسجد سے پنسورہ غائب ہو چکا ہو، کسی مسجد سے ایک مصلی غائب ہو چکا ہو، ایک تسبیح غائب ہو چکی ہے۔ افسوس یہ ہے جو ہمیں غائب کرنے کا حکم دیا تھا صوفیہ نے وہ تو وہیں کا وہیں رکھا ہے، جس کے لیے منع کیا تھا آج وہ چیزیں ہماری سرشت میں خون میں داخل ہو گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بیس، اس کا ریجن، اس کا سبب کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے۔ میری بہنوں بہت آرام سے بیٹھنا، اور یہ مبارک محفل ہے۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہم متقی ہیں نہیں اسی لیے قرآن سے استفادہ نہیں کر پا رہے۔ وہ کون لوگ تھے جو متقی ہوئے تو قرآن ان کے لیے ہدایت کا نور بن کر کے مسکراتا ہوا ان کے سامنے۔ ابھی اپنے دادا کے شہر کی بات کی میاں حضور نے، میاں نے ایک بات کہی ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میاں فرماتے ہیں دعا کیجئے کہ پھر جلدی میری حاضری ہو جائے۔ تو میں گزارش کروں گا کوئی پوتا اپنے دادا کی بارگاہ میں پوچھ کر کے تھوڑی جاتا ہے، آپ کا گھر ہے ماشاءاللہ، آپ چاہیں گے تو ہم سب بغداد شریف چلیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ چلیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ انہی سرکاروں کے سائے میں چلیں گے۔ یہ میرے دھنباد ہے، آسنسول ہے، کوڈرما کے قریب میں میرے دوست ہیں، وجے سنگھ ان کا نام ہے، وجے سنگھ، وہ بغداد شریف پہنچ جاتے ہیں، وجے سنگھ نام ہے، سبحان اللہ۔ وہ غیر مسلم دوست ہیں اور وہ گورنمنٹ سروس کے بڑی پوسٹ پر تھے، ان کے بیٹے بھی بڑے عاشق ہیں، جب کوئی بغداد شریف جاتا ہے تو غوث پاک کے خادموں کی خوب خدمت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وجے بھائی، بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ آپ آئے، جب وہ ساتھ میں تھے، بولے جی۔ تو میں نے کہا کہ حضور غوث پاک کا دربار کیسے لگا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ۔ میں نے کہا سیدنا شیخ کی بارگاہ کیسے لگی؟ تو بولے آصف بھائی میں نے غوث پاک کی جالی پکڑ کے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی میں ہندو ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا ہوں،
جو سمجھے گا وہی سبحان اللہ کہے گا. مجھے نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا ہوں، لیکن جب سے میں نے آپ کا دربار، آپ کا روضہ شریفہ دیکھا ہے، میرے دل سے آواز آ رہی ہے بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا. میں نے دیکھا ہے کہ ہندو بھائی کے دل میں غوث پاک کی محبت، تو مجھے یاد آئے اعلیٰ حضرت